گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے قرآن اور سنت کے ذریعے سے اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب مسلمانوں کو بالخصوص ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ عطا کیا، اس آخری عشرے میں سے بھی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے اللہ کے ہاں، وہ ہے لیلۃ القدر کی راتیں۔ معلوم ہوا کہ آج کی نشست کا موضوع بھی لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر یہ قدر سے ہے، عظمت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے قدر انسانوں کو اگر ان راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کرے گا تو بے قدر انسان بھی اللہ کے ہاں قدر اور عظمت والا بن جائے گا۔ اور سب سے پہلے لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کے اوپر آپ کو ایک احادیث حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر کے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیسے عطا کی، تو سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلا جاؤں، کروڑ رحمتیں برکتیں اس مدینے والی ہستی کے اوپر ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے مجھے اور آپ کو ایسے موقع فراہم کیے کہ اگر یہ انسان سال ہاں سال عبادت کرتا رہے، اس عبادت کا اتنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ حضور کے توسل اگر یہ انسان لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو کئی سالوں کی عبادت سے افضل اور بہتر لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا تاکہ میری امت کے لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دی یہود اور نصارہ کے ذریعے سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
مزدور ہو، ایک فرد کے ہاں ایک مزدور ہو، وہ مزدوری کرنے کے لیے آئے تو جو مالک ہو وہ یہ آواز اور صدا لگائے کہ جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گا، جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گا، اس کو ایک قرات اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہودی نے کہا کہ جی ہاں، میں فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ایک قرات اجر و ثواب ملے گا۔ پھر مالک اعلان کرے کہ ظہر سے لے کر عصر تک جو بندہ مزدوری کرے گا اس کو ایک قرات اجر ملے گا۔ تو نصارہ نے کہا کہ جی میں ظہر سے لے کر عصر تک جو بھی کام آپ رب کائنات ہیں، جو بھی میرے ذمہ سونپیں گے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، مزدوری ایک قرات ملے گی۔ اور پھر اعلان ہوا کہ جو بندہ عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے گا، اس کو اس مزدوری کا بدلہ اجر دگنا ملے گا، 2 قراتیں ملیں گی۔ تو اس کے اوپر یہود اور نصارہ ناراض ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ اس کے اوپر یہود اور نصارہ ناراض ہوئے کہ ہمارا وقت بھی لمبا ہے، ہمارا وقت بھی لمبا ہے، اور مزدوری بھی سنگل ہے، ڈبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہود سے بھی پوچھا، نصارہ سے بھی پوچھا کہ جو اوقات آپ کے درمیان طے ہوئے، ان اوقات کا اجر میں نے بتایا آپ کو 1 قرات، کیا اس سے کمی تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو مثال عرض کی کہ جو مزدور عصر سے لے کر مغرب تک کی مزدوری کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا، اس سے مراد امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہود اور نصارہ اور امت محمدیہ کے درمیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دے۔ جب اللہ کا فضل ہے تو پھر کسی بھی فرد کو اللہ کے فضل پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جتنے بھی سابقہ انبیاء جو تھے ان کی عمریں لمبی تھی، اور سابقہ انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بھی لمبی تھی۔ مثال عرض کرنے لگا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1150 سال
کتنی ہے؟ 1150 سال۔ اور ہم مشہور جو عمر سنتے چلے آ رہے ہیں وہ عمر ہے 950 سال۔ تو یہ عمر تبلیغ کی ہے۔ کل عمر نوح علیہ السلام کی 1150 سال ہے۔ اسی کے مقابلے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر ہے 63 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 63 سال۔ اور حضور کے جو ماننے والے امت محمدیہ کے فرد ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عمریں بھی 60 سال ہوں گی۔ کچھ ایسے بندے ہو جائیں گے کہ جو 60 سے اوپر تجاوز کر جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے انبیاء کی عمریں بھی لمبی ہیں اور ان کے ماننے والوں کی عمریں بھی لمبی ہیں۔ حضور کی عمر متوسط ہے اور حضور کے ماننے والوں کی عمریں بھی متوسط ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے روایت اور احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک فرد کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک فرد کی عبادت کا تذکرہ کیا کہ جس نے کئی ہزار سال عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہوئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 4 فرد کے بارے میں، 4 اشخاص کے بارے میں صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کی عبادت اور ریاضت کا۔ حضور کے مبارک زبان کے جملے اور الفاظ میں فرمایا کہ ان 4 اشخاص نے آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کئی ہزار سال انہوں نے عبادت اور ریاضت کے اندر وقت گزارا۔ اور حضور یقین جانے دعا دیں ہم سارے کے سارے کہ جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا، تو حضور نے سمجھا کہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں، عبادات اور ریاستیں ان لوگوں کی زیادہ ہیں، میری امت کے فرد عمریں بھی تھوڑی ہیں، عبادت اور ریاضتوں کے اعتبار سے بھی پیچھے رہ جائیں گے، لہذا حضور نے اللہ سے مانگا۔ حضور نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھیجا، حضور کے پاس بھیجا، اور بھیجا اس انداز کے اعتبار سے، اس معیار کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے تو یہ بات بتاتا چلا جاؤں
کیا دیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کو قرآن دیا۔ وہ قرآن سراپا ہے ہدایت، سراپا ہے رحمت، آپ کے لیے میرے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر دے کر بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ سورہ قدر، جو ابتدا ہے خطبے کے اندر تلاوت ہوئی۔ جبرائیل آئے اور حضور کے دربار کے اندر اگر جبرائیل بھی آتے تھے تو سب سے پہلے کیا لیتے تھے؟ اجازت فراہم کرتے تھے۔ حضور سے اجازت لی گئی، حضور کے اوپر سورہ قدر نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کی راتوں کا مسئلہ حل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے حضور آپ کے توسل کی وجہ سے میں نے آپ کو ایک لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے۔ یا اللہ وہ رات کون سی ہے؟ میں بتاؤں گا، شاید آپ نے اختلاف کر لینا ہے کہ مولوی صاحب سے ہمارا کیا ہے اختلاف ہے، لیکن جب رب کائنات انسان کو بتا دے تو پھر اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک میں نے قرآن مجید کو ببرکت رات کے اندر اتارا۔ یا اللہ کون سی ببرکت راتیں ہیں؟ تو تمام تر مفسرین نے لکھا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے دنیا کے انسانوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کیسی رات ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کی وقت کا، قدر کا، احترام کا کیا معلوم ہے آپ کو؟ لیکن جب ہمیں معلوم نہیں تو خالق کائنات نے حقیقت کو بالکل واضح کر دیا۔ حقیقت کو بالکل واضح کر دیا۔ ذرا پوچھ لیتے ہیں قرآن مجید کی کتاب سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام نے لیلۃ القدر کی راتوں کی توجیحات بیان کی کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات کیوں کہتے ہیں۔ ایک تو میں نے پہلے عرض کی قدر اور عظمت والی رات ہے، جو انسان نقدرہ ہوتا ہے، عبادت کر لیتا ہے ان راتوں میں، تو اللہ
اللہ کے ہاں اس بندے کی بڑی قدر و بکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی لیلۃ القدر تعظیم سے ہے، لیلۃ القدر تعظیم سے ہے۔ ان راتوں کے اندر صاحب قدر والے نے، ذرا جملوں کے اوپر غور کیجئے گا، ذرا جملوں کے اوپر غور کیجئے گا، صاحب قدر والوں نے، صاحب قدر والوں نے اس رات کے اندر قدر و عظمت والی کتاب قرآن مجید، صاحب قدر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے امت کی معرفت کے لیے، امت کی پہچان کے لیے اتاری ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا معنی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تر فرشتوں کے حوالے سے مخلوق خدا کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو قدر و عظمت والی رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے وہ فرشتے، ذرا قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہ فرشتے کنہیں کہتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جیسے رب نے پیدا کیے ہیں اور جیسے رب نے امرهم کا حکم کیا ہے، ما یفعلون ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ روح بر کی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسانوں ذرا توجہ سے سنو اس فقیر کے جملے، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا کہ لیلۃ القدر کی راتیں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، 1 گنا بہتر ہے، 2 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے نہیں فرمایا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر ہے اتنا ہی فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کے اندر اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں سید الملائکہ کی نگرانی اور معیت کے اندر اترتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل کے 100 پر ہیں، جبرائیل کے 100 پر ہیں، صرف اور صرف 2 پر
مشرق اور مغرب کے اندر پھیلا دیتا ہے، اور جتنے بھی فرشتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ رب کے حکم سے ان راتوں کے اندر زمین کے اندر اترتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے میرے بھی سماعت فرمائے میری بات کو، فرمایا کہ ان راتوں کے اندر اگر کوئی نوجوان کھڑا ہے، اگر کوئی بزرگ اللہ کے حضور کھڑا ہے، اگر کوئی عورت ان راتوں کے اندر اللہ کے حضور کھڑی ہے، سجدہ ہے، ریز ہے، کوئی بیٹھ کر کوئی لیٹ کر ذکر اور تسبیحات میں مصروف ہے، کوئی تلاوت کے اندر مصروف ہے، کوئی دعاؤں کے اندر مصروف ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کا حکم ہے، کس کو ہے؟ فرشتوں کو ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کی دعاؤں کے اوپر، تمام تر عبادات کے اوپر آمین کہیے گا۔ میرے بندوں کی دعاؤں کے اوپر، اعمال صالحہ کے اوپر کیا کہیے گا؟ آمین کہیے گا۔ اور پھر یہ رات مخصوص اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آدھی رات ہے، یہ بھی نہیں ہے تہائی رات ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ رات کا بالکل آخری پیر ہے، نہیں نہیں نہیں، کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، وہ فرشتے آپ کی دعاؤں کے اوپر، آپ کے التجا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ سلام، اور ہر فرشتہ آپ کے ساتھ جو مقرر ہے سلامتی والا ہے۔ پھر یہ رات مخصوص اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، اتنی خیر والی، اتنی برکت والی رات ہے۔ یا ذرا بولو، یا مطلع الفجر، جب تک سورج کرنیں شعائیں دوسرے دن کی چھوڑتی ہے، اس اوقات کے اوقات تک یہ رات اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت والی رکھی ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی سے واپس اوپر کی طرف چلتے ہیں تو سید الملائکہ سے فرشتے دیگر پوچھتے ہیں کہ آج رات جنہوں نے عبادت کی ہے اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حاجتوں کا کیا بنا، جو انہوں نے اللہ سے مانگا، فرشتے کس سے پوچھتے ہیں؟ سید الملائکہ فرشتہ سے کہ کیا بنا، تو سید الملائکہ فرشتہ عرض کرتا ہے باقی فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، امت محمدیہ کے لوگوں نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر غور کر دیا ہے۔ اور پھر میں عرض نہیں کر رہا، بتانے والا کون ہے؟ حضور کی احادیث ہے، سید الملائکہ ہے۔ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر انسان کی مغفرت کے اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلے اور پروانے چڑھا دیتے ہیں، سوائے 4 اشخاص کے، سوائے 4 فرد کے علاوہ سب کے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کے اور
کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شب قدر کی راتیں عطا کی ہیں، اگر وہ انسان تمام تر خیروں سے اگر محروم رہتا ہے تو یہ انسان بقیہ پورے سال بھی خیروں سے کیا ہوتا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس فرد کے، اس انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دے گا۔ اور حضرات محدثین نے لکھا اس احادیث کے زیر تحت کہ کاما سے مراد کیا نفلی عبادات ہی ہے؟ بعض محدثین نے لکھا کاما سے مراد ان راتوں کے اندر تمام تر نفلی عبادات ہیں، اور بعض محدثین نے لکھا کہ ان راتوں کے اندر، ذرا میرے جملوں کو غور سے سماعت فرمائیے گا، کہ ان راتوں کے اندر زیادہ تر نفلی عبادات کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار زیادہ تر کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ان راتوں کی جو خصوصیات عنایات کی باتیں جو اللہ نے برسائی ہوئی ہیں وہ عطا ہوئی ہیں۔ محدثین نے لکھا کہ ان راتوں کے اندر زیادہ تر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھا، ذکر اذکار کیا کرے۔ اور یہ ایک ایسی راتیں ہیں کہ اگر یہ راتیں اس نوجوان کو میسر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت اور بخشش کے پروانے اس نوجوان کے ہاتھ کے اندر عید الفطر کے دن پکڑا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، چند لمحات رمضان المبارک کے چند دن رہ چکے ہیں اور نہ معلوم کہ آئندہ سال ہم میں سے کسی ایک فرد کو یہ والی برکتیں، یہ والی رحمتیں اللہ میسر فرمائیں کہ نہ فرمائیں۔ تو آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو نماز تراویح ضائع نہ کریں، تمام تر عبادات ضائع نہ کریں، اور ان راتوں کو ایک قیمتی رات بنائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ احادیث قدسی عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، مسجد کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات دو ہاتھ اس انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب یہ انسان دوڑ کے آتا ہے، جب یہ نوجوان تراویح پڑھنے کے لیے وقت مختصر ہے دوڑ کر آتا ہے، تو نوجوان ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کی رحمت آغوش سے اس نوجوان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو
تراویح بھی مختصر اوقات ہی کے اندر ہوتی ہے، اور ہم اپنے وقت کو نوجوان کیا بنا لیں؟ قیمتی بنا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ جمعے کا مجمع ہے، ویسے تو عصر کی نشست کے اندر عرض ہوتی ہیں مسائل فطرانہ، لیکن یہاں اگر ہو جائے گی تو جنہوں نے نہیں سنا ہوتا وہ بھی سن لیں گے، عمل کر لیں گے، تو اللہ ان کی بھی آخرت بنا دے گا۔ صدقہ فطر کا نصاب وہی ہے جو نصاب زکات 52.5 تولہ چاہتا ہے، اور زکات کے اندر ٹوٹل 4 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فطرانے کے اندر اضافی جو گھر کا سامان ہوتا ہے، 5 سوٹ کپڑے کے علاوہ اگر اس انسان کے پاس کپڑے بھی موجود ہیں تو اس کا حساب بھی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وقت سے پہلے میں اور آپ اگر ضرورت مندوں کو دے دیں گے، ان کی عید اچھی ہو جائے گی، وہ اگر مسکرا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہو جائے گی؟ مسکرا جائے گی، خوش ہو جائے گی، میرے اور آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی فرد گردم کے حساب سے فطرانہ دینا چاہے، 1.25 کلو گردم کم از کم، اس کا آج ہی مارکیٹ کے حساب سے فی کس بندہ 300 روپیہ ہے۔ اگر جوہوں کے حساب سے دینا چاہے تو 3 کلو کے حساب سے ہے، اس کی ریٹ ہے 550 فی کس بندہ، یہ انسان ادا کرے۔ اگر کھجور کے حساب سے دینا چاہے، 3 کلو کھجور متوسط درمیانی 2150 روپے کی فی کس بندہ دے دے۔ جب مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے مانگا ہے تو اللہ کو دینا ہی چاہیے۔ اگر یہ نوجوان، یہ بزرگ کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو کشمش 3 کلو ہے، اس کی قیمت 4550 روپے کا فی کس کے اعتبار سے۔ تو اس کے اندر انسان کو کیوں چرچا نہیں کرنی چاہیے؟ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مانگا ہے تو دے دینا چاہیے۔ شیطان برگلائے گا کہ جناب کشمش کے حساب سے کیا دینی ہے، کھجور کے حساب سے کیا دینی ہے، کدوئی کے حساب سے دے دو۔ تو میرے عزیزوں، ہم سال کے اندر چاول بھی کھاتے ہیں، باقی معاملات بھی استعمال اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ جو کے حساب سے دے دو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور بقیہ تمام تر مجمع سے یہی درخواست ہے، ایک تو لیلۃ القدر کی راتوں کو عظمت والی رات بنا لو، اپنی مغفرت اور بخشش والی رات بنا لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری درخواست ہے، 26 رمضان المبارک 26واں روزہ ہوگا۔ بروزے ذرا بولو سارے کے سارے، ذرا بولو سموار، بزرگ بروزے سموار۔ رات کی جو تراویح ہوگی وہ 87ویں کی تراویح ہوگی، تو اس کے اندر تراویح کے اندر جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے، سنایا گیا ہے، اس کی تکمیل کی دعا ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، ہم ضرور ضرور اس کے اندر شرکت کریں، اس کے اندر کیا کریں؟ شرکت کریں۔ قرآن مجید کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے بذات خود بھی کوشش کرنی ہے اور پورے گاؤں کے اعتبار سے محنت کر کے اور مجمع لے کر آنا ہے، اور مجمع کم از کم مسجد کے مین گیٹ سے باہر بھی ہو۔ سب سے پہلے تو تہیہ کریں کہ ہم آپ حاضر ہوں گے، اس کے بعد مجمع لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ ہمیں آخرت کی مغفرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارا مغفرت اور بخشش کا رمضان بنا